وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب چل رہا ہے. تو مجھے ٹائم کو، سمے کو میک اپ کرنا ہے اور آپ کو باتوں کو پک اپ کرنا ہے. اور یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، بات بھی چلتی رہے گی. میں نے جس آیت مبارکہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک کی اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ اہل سنت کا جب کبھی کوئی نسبتی جلسہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ خطیب اس آیت کو پڑھتا ضرور ہے. شہرت کا عالم یہ ہے اس کی کہ اگر میں ترجمہ نہ کروں تو نہ آپ کو ترجمے میں دقت، نہ ترجمانی میں دقت. نہ جانے کتنے چچا ایسے بیٹھے ہیں جو بچپن سے لے کے 55 تک اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیں. پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ تھوڑی ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے. اور ویسے جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. مسکرا تو دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. جتنا چاہو مسکرا. ہاؤ مچ یو کین اسمائل وین ایور ویئر ایور. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اللہ آپ کے چہروں پہ یہ مسکان سلامت رکھے. ڈرے وہ جو کسی بلی کے سہارے چلتا ہو، ہم تو شیر کے سہارے. صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ چارجنگ کا پاور کتنا ہے. بس جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں سناؤں گا. میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں. اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے. جیسی آپ کی سنی ویسا میرا فاتحہ. میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ پورے پیلی بھیت کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سرکار شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ مدرسے کا جو جلسہ ہے یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں بلکہ سنت والوں کا جلسہ ہے. آئیے ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، توجہ سے یہ ذرا 4-5 منٹ تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اکیڈمک بات ہو جائے. تو آنکھ کھول کے کان کھول کے سننا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ گردن لٹکا لیں گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ گردن سیدھی کرنا مجھے آتا ہے. یہ 4-5 منٹ this is going to be very crucial، بہت ہی خاص. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ. ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ. اگر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں تو آیت تو ایک ہی ہے لیکن عنوان دو الگ الگ ہے. ایک عنوان ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا عنوان ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور دونوں عنوان کے بیچ میں واو حرف عطف ہے جس کو اردو میں اور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور یہی اور قابل غور ہے. اور سے پہلے کا عنوان اور ہے، اور کے بعد کا عنوان اور. آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کہوں آسانی کے لیے تو جو پہلا حصہ ہے اللہ سے ڈرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے. کس کا رنگ ہے؟ شریعت کا. اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، برائی مت کرو ایکسیٹرا. شریعت کا رنگ ہے. وَكُونُوا
مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ حضرت بدر طریقت بیٹھے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ منطقی اعتبار سے اگر منطقی اصطلاحات کا سہارا لیا جائے تو شریعت اور طریقت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ سمبھو ہے، ناممکن ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو بولیے زور سے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو؟ سمجھیے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، مولوی صاحب ہے، عالم ہے، عارف نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ تو یہ تو ہو سکتا کہ کسی نے 9 سال 10 سال مدرسے کی دال روٹی کھا کے، ختم بخاری کر کے، علم دین کی فضیلت کی سند حاصل کی، عالم بن گیا، عارف نہیں، مگر اے شاہ جی شیر محمد، تیری عظمتوں کو سلام، تم نے معرفت کا ایسا جام پیا جہاں عرفان بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیضان شاہ جی، فیضان شاہ جی، دربار شاہ جی، کرامات شاہ جی، عظمت شاہ جی، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میرے بڑے ابو، میرے تایا حضور امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حافظہ اللہ ایک بڑی پیاری تمثیل دیتے ہیں، اور بس اس کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت، توجہ رہے، شریعت سمجھانے کے لیے کہ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا، کیا؟ زور سے بولو، کس کا؟ اب یہ نہیں کہ کل سے سر کے بال کو ہی شریعت سمجھنا، جسٹ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے گویا والی قید لگائی۔ شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا، کس کا؟ اور طریقت نام ہے اسے جھاڑ کر، سنوار کر، نکھار کر جو مانگ نکالی جاتی ہے، وہ طریقت، وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہیں، مانگ نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، نہ کہیں، یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، نہ کہیں سے خلافت، نہ کہیں سے اجازت، نہ کسی قسم کی نسبت، آسان سمجھ لیا ہے بابا بننا، 10 انگوٹھی پہن لیا، لمبے جھوٹے رکھ لیے، لمبے لمبے بال، نیلا پیلا ہرا کالا مختلف رنگ کا کپڑا، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ کسی نے کہا بابا جی نماز پڑھ لو، کہ میں مدینے جا کے پڑھا۔ یا اللہ، یہ کون سی نماز جس کا دعویٰ بڑے بڑے اغواس نے نہیں کیا، بڑے بڑے اقطاب نے نہیں کیا؟ یہی زندقہ ہے۔ یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے اس خانقاہ شریعہ کے اس پاکیزہ ممبر سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کسی جاہل کو، اگر کوئی جاہل ولایت کا ڈھونگ کرے سمجھ جاؤ پاکھنڈی۔ پوری توجہ سے آگے سے لے کے پیچھے تک، اللہ کسی جاہل کو ولی، بولیے زور سے، ولی کا مطلب جانتے کیا ہوتا؟ دوست۔ تو کیا اللہ کو یہ لائق ہے کہ کوئی جاہل اس کا دوست ہو؟ تو اللہ کسی جاہل کو، توجہ چاہوں گا اگلا جملہ سماعت کریں، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، ولی نہیں بناتا، لیکن اگر کسی ایسے بندے کو ولی بنانا چاہے جس نے کبھی مدرسے
اللہ اسے جاہل رہنے نہیں دیتا اور ایسا علم و عرفان کا اسے جام پلاتا کہ بغیر مدرسے میں کالا کالو کیے ہوئے اس پر علم کا کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وقت کا مجدد بھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے. خاندان شیریہ حضور تاج العلماء سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. توجہ کے ساتھ صرف کمپریشر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی تقریر تو شروع ہی نہیں, کس موڈ سے بیٹھا ہے پوری زندگی کے ساتھ. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. یہ پہلا حصہ ہے. اور یہ ایک چیز اور بتاؤں, اگر میں کہوں کہ میں نے کھانے میں چاول اور روٹی کھایا تو اگر صرف چاول پہ رک جاؤں تو بات پوری نہیں ہوگی جب تک روٹی کا ذکر نہ ہو, کیونکہ معطوف علیہ میں مغایرت تو ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی سنگت ہوتی ہے کہ کسی ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. وہی کیفیت یہاں بھی ہے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں. ضروری ہے لیکن کافی ہوتا تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کی بات کیوں کی جاتی. تھوڑی سی, کیونکہ ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی ہم نے خانقاہی لذت کی بات کی, اب ذرا سا درسگاہی لذت کی بات بھی ہے. ابلیس کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. کوئی کمی تھی؟ نماز روزہ سب کچھ اس کے پاس تھا. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. 60 million years he has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah. 6 کروڑ برس سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, رکوع پہ رکوع, رکوع پہ رکوع, قیام پہ قیام, قیام پہ قیام, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. پرابلم کیا تھا اس کا؟ اتقوا اللہ پہ عمل تھا, کونوا مع الصادقین میں اٹک گیا. کونوا مع الصادقین میں اٹک گیا, اکڑ گیا, کہا میں آدم کا سجدہ تعظیمی بجا نہیں لاؤں گا. I am better than آدم, انا خیر منہ. وہ یہ بھول گیا کہ یہاں مسجود کو نہیں دیکھنا ہے, حکم دینے والے کو دیکھنا ہے, امر کرنے والے کو دیکھنا ہے, آرڈر کرنے والے کو دیکھنا ہے. یہ بھول گیا, مسجود کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا, میں آگ سے بنا. I am better than آدم. تو تقوی رکھنے کے باوجود لقوہ لگ گیا. تقوی کافی نہیں ہے. نبی کی تعظیم کے لیے جھکنے سے انکار کر دیا. زور سے بولو, کس سے انکار کر دیا؟ وہی حال اس کے شاگردوں کا بھی. دیکھو ان سے جب کہو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ, سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو یہ اٹھنے سے انکار کر دیتے. وہ جھکنے سے انکار کرتا تھا, یہ اٹھنے سے انکار کرتے. یاد رکھنا, توہین ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدل. چاہے بندوق سے مارو تب بھی 300 دو, چھری سے مارو تب بھی 300 دو, لاٹھی سے مارو تب بھی 300 دو, بندوق سے پتھر سے مارو تب بھی 300 دو. توہین ہے, اپمان ہے. چاہے اٹھنے سے انکار کرو یا جھکنے سے انکار کرو. ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا. یہ اٹھنے سے انکار کر رہے ہیں, ارے وہ تو جنت سے باہر کر دیا گیا, یہ تو پہلے سے باہر ہے, اندر جائیں گے. نعرہ انسان, نعرہ حیثیت,
फैजान शाहजी में हुजूर उल अक़लाम कॉन्फ्रेंस ताजुल उलमा नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहें इसीलिए आबाद की हैं। मदरसा हमें इत्तक़ुल्लाह सिखाता है, खानकाहें कूनू मा सादिकीन की तरह। मदरसे से निकलने वाला इब्लीस हो सकता है, लेकिन खानकाह से निकलने वाला इब्लीस कभी नहीं। मैं इशारा करता था, आप दूर दूर तक, यहां से लेके सहारनपुर तक सोचते रहिए। तवज्जो, तैयार हैं आप लोग? ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो गए। इस वक्त हालात कैसे हैं हमारे देश के सबको पता है, इसलिए मैं चाहता हूं इस मंच के जरिए कुछ ऐसा पैगाम भी पहुंचाया जाए इस हवाले से कि लोग उसे अपनी जिंदगी में एनालाइज करें और गौर करें और उस पर तवज्जो दें और कुछ इस जलसे से लेके जाएं। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के हवाले ये जलसा ना, इसलिए आइए थोड़ा तदब्बुर से गौर करें। अल्लाह से डरो, ये फरमान है रब का। याद रखिए, अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कि नमाज भी पढ़ो बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि शरबत भी पियो शराब भी पियो। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि तिलावत भी करो गाली भी बको। क्या बात है। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन ये ख्याल रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा। क्या बात है। All the time you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, पियो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, कुछ बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, कहीं जाओ तो ख्याल करो कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐ पीली भीत के गयूर मुसलमानों, अज़मत रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, अगर ये अकीदा है तो मतलब तू मुरीद है। क्या है बोलो? तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद है। वो देख रहा है यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं, गरीब नवाज है। वो देख रहा है यानी तू बंदा है, बंदा। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू खादिम है। तू देखने लगा, गोया तू मखदूम। इतिहास गवाह, हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार शाह जी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह से जब बैअत खिलाफत का खिरका ओढ़ा, एक ही नसीहत लेके आए। कहा बेटा शेर, ऐ मोहम्मद के शेर, ऐ मेरे शेर, बस अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग ले कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोलिए, अल्लाह देख रहा। हजरत सरकार शाह जी की पूरी लाइफ स्टाइल इसी रंग में रंगी रही कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये ऐसा, ये अकीदा इतना मजबूत था कि जवानी में जब वो पहलवानी करते थे तब तो वो अल्लाह को देख रहे थे, मगर जब खानकाह की चटाई पे बैठे तो वो खुदा को पहले खुदा उन्हें देख रहा है, अब वो खुदा को देख रहा है। दिस इज गोइंग टू बी, ये एक मेयार है तक़वे का। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा ये अकीदा है?
عقیدہ تو ہے لیکن کیا پریکٹیکلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو شراب کی بوتل کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں۔ جیسے ہی بوتل کو چھوؤ گے اندر سے آواز آئے گی بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جیسے تیری نگاہیں بہکیں گی اندر سے آواز آئے گی پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی تو کس طرح قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے، خود بخود قدم ساکت ہو جائیں گے، جام ہو جائیں گے، اور تیرا ایمان بولے گا قدم کو روک لے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج ہماری لائف اسٹائل ایسی نہیں، بالکل ایسی نہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن جس طرح آج کل دنیا کا اور خاص کر ہمارے ملک کا ماحول ہے، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بنے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان تھے ان کا دور چلا گیا، یہ جسٹ لائک اے زیروکس کاپی آف مسلم۔ خود حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں جتنے مسلمان وہاں مارے گئے وہاں مارے گئے، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہے ہیں۔ We look like a Muslim، ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، کیا ہے؟ دکھتے ہیں انہی کی طرح۔ ہماری ریچولز، ہماری لائف اسٹائل ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے گا، اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان۔ جب پیدا ہوئے تو امام صاحب کو بلایا گیا کہ کان میں اذان دے دیجئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سمئی نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ ہے نا۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی جس کو جتنا الو بنایا گویا ٹوپی پہنا دیا۔ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کے دباؤ میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال رکھے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم مسجد میں جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بریلی جنکشن سے ٹرین چھوٹنے والی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ایسے مسلمان۔ ایک علامت اگر میں کہوں حضرت کہ جو واقعی ہر خرد و کلام میں مسلمان میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ظاہری علامت ہمارے پاس مسلمان ہونے کی آج کل ہے بھی نہیں، اتنے برے حالات ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، ہم مختون ہیں، بس اب اور ہم نے کوئی پہچان اپنے پاس نہیں رکھا۔ یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا پورے اسٹیج کی، پورے مجمع کی۔ ہم وہ، اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ لچھے دار تقریر سننے کا ارادہ کیا ہے تو بڑی معذرت، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے، توجہ چاہوں گا، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔
تاج العلماء نعرہ تکبیر. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صرف آقا کی زبان سے صدائے الرحیل کیا سنا کہ نکلو گھر سے اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر سہاگ کی رات چھوڑ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پروڑوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چاپی رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جن کے خوف سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں آئی تو دریا کی لہریں انہیں روک نہ سکی. مجاہدین نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ اور اس دریا کی لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اہل ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. سبحان اللہ سبحان زندہ باد زندہ باد. ہم لوگ تو نام کے مسلمان ہیں، کام کے کہاں، کام کے کہاں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ڈرنا چھوڑ دیا. یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہے. حضرت کی توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ. دیکھیے گا منو ویگیانک روپ سے سائیکولوجیکلی انسان منشیہ جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ رہے، جی اتنا دور بھاگتا ہے. آزما کے دیکھ لو، آپ سڑک پہ چل رہے ہو، ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کے، ایک کالا کالا بھیٹارا ناگ آ جائے آپ کے سامنے پھن کھول کے بڑھیا، کیا کرو گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہاتھ میں مارنے والا تو بھاگو گے. کیا کرو گے؟ زور سے بولو، بھاگو گے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے یار. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نص قطعی. گھر میں بیٹھے دن فلوجن ہوا، اچانک گھر میں آگ لگ گئی، کیا کرو گے؟ بولو، کچھ بولو یار. بھاگو گے. انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے. توجہ چاہوں گا اگلے جملے پر، اتنا. لیکن صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے اتنا انمول، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اتنا اللہ. If you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ سے ڈرنا، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے گا. بہت ہی بے مثال خوف ہے میرے دوستو. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے اویس قرنی؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے ہیں. یہ جتنے بھی معرفت کے دنیا کے شہسوار ہیں نا، چاہے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہوں، مخدوم سمنانی، یہ جتنے بھی ملنگان، قلندران اور اذکار اویسیہ کے کہ جتنے بھی فیض یافتہ ہیں، بالخصوص حضرت سرکار قطب الاقطاب حضرت شاہ جی شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اسی طبقے کے اولیاء.
جن کو فیض چاہے بال واسطہ یا بلا واسطہ حضرت خواجہ اویس قرنی سے ملا. یہ ایک سپریم کوالٹی ہے اولیاء اللہ کی جہاں سے قطبیت کی سوغات ملتی ہے. حضرت مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو اکسا رہی تھی ترک سلطنت پہ؟ تو فرمایا اذکار اویسیہ تھی جو خواجہ خضر نے میرے بچپن میں مجھے سکھائی تھی. جب حضرت اویس کے ذکر کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی تھی ان کی، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کر رہا تھا. کون؟ بھیڑ نہ سمجھیے گا، بھیڑیے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھیڑیا یعنی لکڑ بکھا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ پیچھے والے بولو بھائی. شیر ہوتا نا، شیر تو میں یقین کر لیتا ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی غیرت مند اور خوددار بھی ہوتا ہے. شیر کسی جانور کی بھیک بھی نہیں کھاتا، اسی لیے جو شیر جیسا ہو اسی کو شیر کہا جاتا ہے. توجہ کرو، شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر کا اگر پیٹ بھرا ہو، شیر کا اگر پیٹ بھرا ہو تو کوئی خطرہ نہیں. You can walk with the lion wherever، اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے. میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں زمبابوے اور زمبیا کے دورے پہ تھا. وہاں جنگل میں ایک شیر کو میرے سامنے رینجر نے پیٹ بھر کے پورا بکرا کھلا دیا. اس کے بعد کہا میاں اب یہ 3 دن اسی کی مستی میں رہے گا، اسے بھوک نہیں لگے گی. تو میں نے کہا کیا میں اس کے ساتھ اس کا بدن ایسے پھیر سکتا ہوں؟ کہ بالکل پھیر سکتے ہیں. میں بکری کی طرح اس کا ہاتھ ایسے ایسے کر بھی رہا تھا اور 500 میٹر تک اس کے ساتھ چلا بھی. وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا، دیکھا ہوگا. تو یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ چلنے کے لیے سینے میں شیر والا دل بھی چاہیے. وہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ شیر جو ہے اگر پیٹ بھرا ہے تو ڈینجر نہیں ہے. لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ کہ اتنا کھا لے کہ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، گردن تک کھا لے، اور سامنے بکری یا بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے گا. اور یہاں خواجہ اویس قرنی عبادت کر رہے، مستی میں جھوم، ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایک راہگیر کا، مسافر کا گزر ہوا. جب اس نے ایسا ادبھت، اوشوسنیہ، عقل پنیہ، انکریڈیبل، انبلیویبل منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا بابا، توجہ، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس نے مسکرا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. میری بکریوں کو بھی. کبو کیوں کا سن، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. کہ پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا. کیوں؟ کہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تب تک اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈرے، اگر ہمیں آنکھ دکھانے والے اسماجک تتو ہم سے کپ کپائیں، تھر تھرائیں، اگر شوکت اسلامی کو دیکھ کر جلنے والے ہم سے تھر تھرائیں، اگر تم کفر کے تابوت پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو بس تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب کو چھوڑو، صرف اللہ سے ڈرو. جتنا تم اللہ سے ڈرتے جاؤ گے اتنا اللہ کے دشمن تم سے ڈرتے جاؤ گے. یہ منزل کا کھیل ہے.
جب معرفت کی چھینٹیں مل رہی تھی، معرفت کی چھینٹیں آ رہی تھی، پوری برسات نہیں ہوئی تھی، اور برسات کب ہوئی؟ جب پیر کی نظر کا تیر چلا۔ تو جب تک پیر کی نظر کا تیر نہ چلا تھا، پیلی بھیت کی دھرتی پر ہر پہلوان ڈرتا تھا ان سے، پہلوان ڈرتا تھا۔ لیکن جب پیر کی نظر کا تیر چل پڑا تو صرف پہلوان ہی نہیں، ہر انسان ڈرنے لگا۔ اور وہ اس لیے کیونکہ وہ خدا سے ایسا ڈرنے والے تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے ڈرنے لگا۔ اتہاس گواہ ہے، یہ مالا کا جنگل بھی گواہ۔ مرید شیر کے نرغے میں کیا آیا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تیر چلا کے بتا دیا کہ اے میرے مرید گھبرا مت، نہ کل میں نے تجھے چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان شاہ جی، کرامات شاہ جی، خطاب حضور تاج العلماء۔ یہ ہے، اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کرو، نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ ایک چیز اور میں اس سے لگتی ہوئی کہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اب اس وقت گھڑی نہیں، اس سہانی گھڑی کو دیکھیں۔ گھڑی دیکھنے کا سمے جو ہے وہ چلا گیا، بھاری باپ رے باپ رے باپ رے باپ۔ لیکن چلیے میں بھی یہ گھڑی نہیں دیکھوں گا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک اور بات سنیے، تھوڑا سا ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا۔ He was the governor of بصرہ۔ بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر حاکم کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ بہت ظالم حاکم، بہت ظالم سلطان تھا، کرو شاشک، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے تھا، قاتل تھا، یعنی قتل ہی سے وہ کرسی اس کو گورنری کی ملی۔ کانسپیریسی ایسی کہ جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا تھا، اسی گرو کو سائیڈ میں کر کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اور گرو جی کے زمانے میں جو چاندی سونے کا سکہ چلتا تھا نا، وہ دینار کا، عراق میں، اسے ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چڑھایا حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم تھا کہ پورے بصرہ نہیں، پورے عراق کے میڈیا تنتر کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ یعنی سب سے بڑا میڈیا جمعہ، سارے اماموں کو مجبور کر دیا تھا کہ جمعہ کے دن میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی امام ایسا نہیں کرتا تھا تو اس کے پیچھے حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا تھا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے تو جانے۔ اتنا ظالم۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ظالم ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ حجاج نے بھی کیا کہ قرآن پاک میں ہم عجمیوں کے لیے اس نے زبر زیر پیش اعراب و نقطے لگا دیے، جس کے سہارے سے ہم یہ سمجھ گئے یہ ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہ دو نقطہ ہے تو یہ تا ہے، یہ تین نقطہ ہے تو یہ سا ہے، یہ پہچان لیا ہم نے، یہ اس کا احسان ہے۔ اب اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو اس کا عدل ہے، نہ معاف فضل ہے، نہ معاف کیا تو عدل ہے، لیکن تھا وہ بہت ظالم۔ سمجھئے کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ ہاں، یہ لائن نہیں پھسلنی چاہیے۔ اتنا ظالم تھا۔ ایک شخص آیا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت سرکار سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ خواجہ حسن بصری یہ وہ خواجہ خواجگاں ہیں کہ تمام سلاسل، سلسلے قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ تو بالکل ڈائریکٹ، اور سلسلے نقشبندیہ بالواسطہ آپ سے ہوتے ہوئے مولا علی تک جاتا ہے۔ کیونکہ سلسلے نقشبندیہ کی دو برانچیں ہیں، لوگ ایک کا ذکر کرتے ہیں، دوسری کو پتہ نہیں کیوں نہیں بیان کرتے۔ ایک جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے ہو کر کے صدیق اکبر سے، اس کا تو خوب چرچا ہوتا ہے، اور جو سب سے قدیم سلسلہ ہے سلسلے نقشبندیہ کی وہ کڑی جو حضرت سلمان فارسی اور حضرت خواجہ حسن بصری سے مل کے مولا علی تک جاتی ہے۔
کیونکہ کوئی سلسلہ اس وقت تک سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک در مرتضی تک نہ پہنچے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کو فیضان حیدری سے محروم نہ سمجھو، اس پر فیضان ابو بکر بھی ہے، فیضان علی بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، پوری زندگی کے ساتھ۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ، آیا ایک مرید کا حضور، توجہ ہے حضور، یہ اللہ حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیوں کہ اتنا ظالم سفاک قاتل راجنیتی کے نام پہ صرف لوگوں کا نرسنگھار کرتا ہے، اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا کرسی سے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا، چہرے پر جمال اور جلال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ پیچھے والوں کی بھی توجہ چاہوں گا، اس پر منتھن کرو، چنتن کرو۔ حجاج بن یوسف، اللہ brought him because we have done a lot of sins and evils، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سروں پہ حجاج بن یوسف کو بٹھایا، مسلط کیا ہے۔ ذرا سوچو پیلی بھیت والو، قرب و جوار والو، درگاہ شاہ جی کے سے اپنی جبین نیاز کو متعلق رکھنے والو، ذرا سوچو، غور کرو، چنتن کرو، منتھن کرو، تدبر سے کام لو کہ آج سے لگ بھگ 14 یا 1400 برس پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، انہیں دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے اللہ نے حجاج جیسا ظالم سلطان مسلط کیا ہے۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے راتوں دن گناہ میں شراب شباب اور کباب میں اپنی زندگی بسر کرنے والے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ نماز روزہ تلاوت چھوڑ کر فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر مکھی مارنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی بے حرمتی کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے، یہ بلا جھجک کہیں بھی کچھ بھی مل جائے بغیر تحقیق کے کھا لینے والی اس نالائق نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے۔ اب اگر آج تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم پہ کوئی مسلط ہے، تم کسی کی جارحیت کے شکار ہو، so you don't have a right to ask، تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تمہاری کرتوتوں کا پھل ہے۔ اگر پورے سیناریو کو بدلنا ہے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ اور اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، مولا کی قربت اس ظالم کو اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، فیضان شاہ جی، کرامات شاہ جی، اٹھونا کانفرنس، نعرے تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے ڈرنا میرے دوست، اسے کہتے ہیں ڈرنا، کہ ایسا ڈرو کہ ڈر بھی تم پہ ناز کرنے لگے۔ جتنا تم اللہ سے ڈرو گے اتنا وہ تم سے ڈرے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں فتنہ و فساد بپا ہو گئے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ نے یہ تم پہ مسلط کیا تاکہ تمہیں مزہ چکھائے ان چیزوں کا، اور یہ مزہ چکھتے چکھتے وہ دن بھی آئے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ تو یہ سب جو آزمائشیں ہیں وہ اس لیے کہ وہ بڑا رحمان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے نبی کا کوئی امتی جہنم میں جائے اور جنت میں جانے والے ہمارے کام نہیں ہیں، تو ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ آزمائش ہمیں مولا کے قریب کر دے۔ یہ آزمائشیں ہی ہیں، کسی کو یہ قربت خوف خدا سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو یہ قربت نسبت مرشد سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
सच्चों के साथ हो जाओ यानी अच्छों के साथ हो जाओ। इस नुक्ते को भी समझने की जरूरत है। ये साथ हो जाओ कहा है, इसकी तफसील आप जो चाहें करें, लेकिन सिर्फ साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि उनसे इल्म हासिल करो या उनकी सोहबत में बैठ के रुमूज़ो असरार की बातें सुनो, नहीं, सिर्फ साथ हो जाओ। रात ज्यादा हो गई मुझे अंदाजा है, लेकिन चलो थोड़ी देर साथ हो जाओ। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं उनके साथ कर दूंगा। थोड़ी देर साथ हो जाओ। ये तो वो वक्त है, ये तो हजरत की करामत है। वरना इस इलाके में ये आपका पूरा रोहेलखंड और यहाँ से लेके आपके अवध तक रात में 1 बजे के बाद जलसा होता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद तो यार लोग गुनाह करना छोड़ देते हैं। सारे सिनेमा के अड्डे 12 बजे बंद, जुआ के अड्डे 12 बजे बंद, गुनाहों के अड्डे 12 बजे बंद, सारे अड्डे 12 बजे बंद, सब बंद। हम कितने खुश नसीब हैं कि जो वक्त इब्लीस को पसंद नहीं, शैतान को पसंद नहीं, उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे। ये कम जिहाद थोड़ी ना है, बहुत बड़ा जिहाद है। उन्होंने तलवार चला के किया है, तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह कह के कहना। पूरे हौसले के साथ बात को आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंक्लूड द एंटायर लेक्चर। मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी तेजी से, तैयार रहिएगा। ऐसा ही ये हज्जाज बिन यूसुफ कॉपी किसका था मालूम? ये दकियानूस का की कॉपी था। और दकियानूस नाम का एक बादशाह गुजरा है रोमन एम्पायर में। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद से लगभग 350 साल पहले, और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने के लगभग 250 साल बाद, इन बिटवीन 2 रसूलों 2 नबियों के बीच में इसका दौरे हुकूमत है। सितारों की पूजा करता था, सबको सताता था, मारता था, वही काम करता था जो बाद में हज्जाज ने किया और आज वक्त का हज्जाज कर रहा है। वहीं से चला रहा, वहीं से चला रहा। किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था, किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था। कुछ अल्लाह वाले, वाकया बहुत मशहूर है, पूरा कुरान की कई आयात इस वाक़े पर। अल्लाह जाने 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, जितने भी थे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम। तो अल्लाह ही जाने, कुल रब्बी, अल्लाह ही जाने। तो इसलिए मैं भी उसको मोद नहीं कर रहा हूँ 6 थे कि 7 थे कि 8 थे, लेकिन बेजार थे इस बादशाह से। क्या थे? बेजार थे। जैसे इस वक्त आपका जी चाह रहा है ना सोने का, लेकिन जलसे से बेजार भी नहीं है, लेकिन सोना भी चाह रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सोने वाले कम और हजरत शाहजी के ख्याल में रोने वाले ज्यादा, खोने वाले ज्यादा। बात को मैं वहीं लाऊंगा, तो तवज्जो के साथ देखिएगा। तो 6-7 जो भी थे, वो उन्होंने फैसला किया कि हम ये, उसका जो दारुल हुकूमत था मियाँ, वो आज का जो मौजूदा शहर है अम्मान, जो जॉर्डन का कैपिटल, उर्दून का, वो उसका दारुल हुकूमत था। और सही रवायत यही है कि वही उसका दारुल हुकूमत था, दकियानूस का। तो उस जमाने में वो 6-7 लोग उन्होंने फैसला कर लिया कि ये रियासत ही छोड़ के जाते हैं कहीं ऐसी जगह, किसी पहाड़ की गुफा में, जहां बस हम अल्लाह को याद कर सके। वो चल पड़े। थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। देखिएगा कौन लग गया? कुत्ता। थोड़ी देर तक तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया तो उससे रोका गया। जा टक टक। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की मिसाल पेश करता था। फिर पीछे पीछे चलते, फिर वो रोकते थे, फिर पूंछ हिलाता था, फिर जब चलने लगते थे फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। रकीम नाम के गांव, बड़ी तेजी से बयान कर रहा हूँ। वहां जब पहुंचे तो उनके जो हेड थे, उन 5-6 जो हजरात थे, मुक्सलमेना उनका नाम था गालिबन, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा, देख तू भौंकेगा और तेरी आवाज सुन के खबर दकियानूस तक जाएगी और उसके सिपाही हमें पकड़ के वहां ले जाएंगे, इसलिए बाबा छोड़ दे।
اتنا سننا تھا وہ کتا ہی started to cry, رونے لگا اور اس نے دونوں ہاتھوں کو آگے رب کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کیا بارے الہ مجھے انسانی نطق دے دے, انسانی زبان دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر کے اپنا حال ظاہر تو بیان کر سکوں. اتنا کہنا تھا. ذرا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ, اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی اور وہ کتا بولتا ہے اے نور والو, اے اللہ والو, میں یوں ہی آپ کے پیچھے نہیں چل رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ جب آپ چل رہے تھے تو ایک نور آپ لوگوں کے جلووں کا طواف کر رہا تھا. میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. جس طرح آپ راجہ سے پریشان, میں بھی راجہ سے پریشان. خدا کے لیے مجھے باہر مت بھیجو, میں بھوکتا ضرور ہوں مگر اپنوں پہ نہیں خیروں پر بھوکتا ہوں. میں کچھ نہیں کروں گا, بس اپنا ساتھ نہ چھوڑو, اپنا ساتھ نہ چھوڑو. آگے وہ کتا کہتا ہے جس کا نام قطمیر تھا, کہتا ہے واللہ انی احب الصالحین, قسم خدا کی میں اللہ والوں سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں. اتنا کہنا تو ان بزرگوں نے کہا چلو میرے پیچھے پیچھے. پہاڑ آیا کہف کا, چڑھتے 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 جب گفا کے قریب پہنچے وہ سب کے سب گفا میں داخل ہوئے. کتے کو اپنی حد پتہ تھی, وہ گفا میں نہیں داخل ہوا, دہانے پہ بیٹھ گیا. اس کا بیٹھنا کیونکہ قرب اولیاء میں تھا. بیٹھنا کہاں تھا؟ قرب اولیاء میں تھا. اس قربت و نسبت نے اس کتے کی بیٹھک کو بھی اللہ کے مقدس کلام کا عنوان بنا دیا. چنانچہ فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید, کہ وہ کتا اپنی باہیں پھیلائے سکون سے بیٹھا ہوا لیٹا ہوا تھا. اندر وہ گئے, سو گئے, نیند آ گئی. کیا ہو گئی؟ ادھر پیچھے چلنے کی برکت دیکھ ان کے کتے کو بھی نیند آ گئی. 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 30 سال نہیں, 100 سال نہیں, 300 سنین وازدادوا 9, 309 سال تک. کتنے زور سے بولو؟ 309 سال تک ڈیپلی وہ سوتے رہے. ذرا پیچھے چلنے کی برکت دیکھ, ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہر 6 مہینے تو وہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کروٹ لیتے تھے. ان کا کتا بھی ہر 6 مہینے پہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کروٹ لیتا تھا. ذرا سوچ یار, پیچھے چلنے کی وجہ سے جب اولیاء بنی اسرائیل کا کہ فیض کا یہ عالم کہ پیچھے چلنے والا کتا مقدس کلام کا عنوان ہو سکتا ہے, تو پھر وہ شیر, وہ رب کا شیر, وہ محمد کا شیر جو بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امت کا بنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہدی, فیضان شاہدی, حضور تاج العلماء. اگر وہ وقت کے شیروں کو اپنی تصویر میں لے لے تو حیرت کیا. آپ ذرا دیکھیں وہ گفا کیسی تھی. توجہ کے ساتھ بات کو فنش کر رہا ہوں. وہ گفا ایسی تھی اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن کہ داہنی طرف سے بھی تھوڑی کھلی تھی اور بائیں طرف سے بھی تھوڑی کھلی تھی, یعنی مغرب سے بھی مشرق سے بھی. اسی لیے جب سورج نکلتا تھا مشرق سے تو کرنیں اس کی اندر آتی تھی, اور جب ڈوبتا تھا مغرب میں تب بھی کرنیں اندر بولیے آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنیں اندر آ کر, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, کرنیں اندر آ کر اتنی روشنی نہ پیدا کر دیں کہ اللہ والوں کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے, کہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو. اللہ کی شان دیکھ, اللہ نے ان اولیاء بنی اسرائیل کے لیے پورے نظام فلکی کو بدل دیا.
चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी वतरा शम्स इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना हुए, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ फेर देता था। जब डूबता था तो किरणें अंदर ना हुए, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अरे खानकाह शेरिया के शेर सुनियो, जरा मुझे बताओ, जब हजरत ईसा की उम्मत की औलिया की ये शान है कि उनकी नींद ना खराब हो, अल्लाह दाएं बाएं सूरज कर देता है, तो फिर अगर अपने नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज पलटा दे तो वाकया सब सुनते आए हैं कि उस सहबा एक मकाम है। जब आप खैबर से आगे बढ़े और अल-औला से पहले वो चीज़ आज भी मौजूद है, वहाँ एक मस्जिद भी है, हजरत सफिया का मज़ार भी है। उस मकाम पे सारे सहाबा ने नमाज पढ़ ली थी असर की। हजरत अली इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे मुर्तजा अली के सानू पे सर रख के सो रहे थे। ठीक है, इमाम तबरानी ने इस हदीस को बहुत तफसील से अपनी मौजम में लिखा। हदीस में तो है काना या नामो, हुजूर सो रहे थे, हुजूर, लेकिन मेरा दिल कह रहा सो नहीं रहे थे, अली का दिल रो रहे थे। अली का दिल देखें, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है। खैर अगर ये लोग होते, ये लोग, मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहते, तो कहते हुजूर उठिए उठिए, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, उठा देते, हुजूर को गुस्ताखी करते। अली के मन में भी एक लम्हे के लिए आया जरूर होगा, लेकिन अली हिले नहीं। दिल में ये था कि अगर मैं हिला तो नबी की आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी तो नबी को तकलीफ होगी, इसलिए मैं हिलूंगा नहीं। नमाज कज़ा हो गई तो अदा हो सकती है, मोहब्बत कज़ा हो गई तो अदा नहीं। हजरत अली ने मुख्तसर ये है अपनी नमाज को नबी पर कुर्बान कर दिया। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, ऐसा लगता है आपकी आंखें भी डूब गई। सूरज डूब गया। अब क्योंकि जिंदगी में ये सानेहा पहली बार हुआ था, मौला अली की पूरे जीवन में पहली बार हुआ था कि कोई नमाज कज़ा हुई, इसलिए वो गम अली के लिए बर्दाश्त करना आसान न था। इतने गमगीन हुए कि वो गम बर्दाश्त न कर सके और वो गम आंसू बन के अली की आंखों से छलक पड़ा। ऐ नारे हैदरी लगाने वालों, कभी नमाज छूटने का ऐसा गम महसूस किया? चले हैं अली 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 करना। हम तो ये मानते हैं कि रात दिन अली अली करो, जितना लोग टोके उतना अली अली करो, जितना रोके अली अली करो, मगर ये अली अली करने का हक सिर्फ उसी को है जिसे नमाज छूटने का कभी गम नहीं। गम बर्दाश्त नहीं कर सके, गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वो आंसू छलक के नीचे गिरा तो जानू पे मुस्तफा जाने रहमत सर, उनका सरे पाक है, रुखे वद्दुहा पर वो आंसू टपक पड़ा। आंसू का टपकना था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली तो देखा मौला अली रो रहे हैं, आंखें लाल हैं, सुर्ख। फरमाया मालिक या आखिरी क्यों रो रहा है? तो हुजूर वो देखिए आसमान की तरफ, सूरज डूब गया। सबने असर पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मैं आपकी ताबेदारी में रहा इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ लूं, फिर सोचा अगर आपका दिल टूटा तो रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपके आराम में अपनी नमाज़े असर कज़ा कर ली। इतना सुनना था, हदीस के अल्फाज गवाह है। हुजूर ने हाथ उठाया, अर्ज किया बारी ताला इन्ना अलीयन,
कान फी ताअतिका व ताअति नबीका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, ये अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट गया। अब यार, नमाज पढ़ना फरमा बरदारी है या न पढ़ना फरमा बरदारी? बोलो, पढ़ना जोर से बोलो। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली ने नमाज छोड़कर मेरी और तेरी फरमा बरदारी। क्यों? क्योंकि नबी की फरमा बरदारी ही खुदा की फरमा बरदारी, नबी की इताअत ही खुदा की इताअत है। जो नबी का है वही खुदा का है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, जो यहाँ का नहीं वो वहाँ का नहीं। इसीलिए सब कुछ नबी का, सब कुछ खुदा का है। एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक लवर है, दूसरा बेलवर है, एक प्रेमी है, दूसरा उसका प्रेम है। न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उपलब्धा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। ठीक है, हजरत अली खड़े हुए नमाज पढ़ने। अब सूरज डूब नहीं रहा, अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा है। अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा। फिर अली दूसरी रकत में खड़े हुए, सूरज बोलिए नॉट रेडी टू सेट, डूब नहीं रहा। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में, ऑन द वे ऑफ थिंक, मैंने सूरज से पूछा कब डूबोगे, अब कब डूबोगे? तो सूरज ने भी कहा पहले पूछते तो मैं समय बता देता। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी। वो क्यों? कब? पहले मैं सभी के लिए निकला था, इसलिए समय पे डूबता था, लेकिन अभी मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज असर पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। क्या समझ में आया? यही ना कि जब तक, अल्लाह करे आप भी समझ जाए इस बूढ़ी रात में, जब तक अली ने अपनी नमाज असर नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक अली ने नमाज असर नबी पे कुर्बान नहीं की थी, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा है। सूरज अली को देख रहा है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। अच्छा एक बात बताइए, आजकल तो पप्पी सब पालने का बड़ा शौक हो गया, कुत्ते का बच्चा, और लोग उसके लिए ऐसा नाजो नाम। मैं हजरत में जा रहा था यूके, तो लंदन एयरपोर्ट पे उतरने से पहले मेरी नजर पड़ी, पहले तो मैंने गौर ही नहीं किया, एक खातून बिजनेस क्लास की सीट सिर्फ अपने कुत्ते के लिए बुक कराया। इंग्लैंड में एक बुढ़िया मरी, उसके कोई औलाद नहीं थी, अपनी उसने विल में लिखा मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे कुत्ते की। अजीब पागलपन है। कुछ लोग ऐसे हैं दावतों में भी कुत्ते को लेके जाते हैं, लेकिन यार कुत्ता है, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता। एट द एंड ही इज एनिमल, वो जानवर नोटिसेबल नहीं है। अगर आपने 4 लोगों को दावत दी और साथ में एक साथ कुत्ता लेके आए, आपने पूछा आप कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? 4 हैं। क्या कहेगा? ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। और अगर गैरतमंद मेजबान निकला तो कहेगा आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया। 3 है तो कहेगा हम 3, ये थोड़ी ना कहेगा हम 3, 4था हमारा कुत्ता।
ایسا کوئی نہیں کہے گا. بولو کوئی کہے گا؟ کیونکہ کتے کو نوٹس میں نہیں لیا جاتا. لیکن میرے دوست، جب کوئی بے زبان کتا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا تو فیض کا عالم یہ کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہوتا ہے. وہ اللہ کے مقدس کلام کا عنوان ہو جاتا ہے. پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے، اور جواب مل رہا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئی یہی تو نسبت کی ڈور ہے، یہی تو نسبت کی ڈور ہے کہ جہاں جہاں شاہ جاتے ہیں وہی غلام جاتے ہیں. اے خوش نصیبوں، خوش بختوں، اے مرد قلندر، حضرت سرکار شاہ جی شیر محمد رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب کے دربار سے اپنی مرادیں حاصل کرنے والوں، تم جس بارگاہ سے جڑے ہو، جس در کے سگ ہو، وہ کوئی ایسا ویسا در نہیں ہے. اس دربار میں جنیدی رنگ ہے، تبریزی امنگ ہے، جنیدی رنگ ہے، قادری ترنگ ہے، مجددی امنگ ہے. ارے جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہے تب شیر محمد پیدا ہوتا ہے. اور یہ میں نے خطابت کی رو میں نہیں کی، یہ جنیدی ترنگ اس لیے کہا کہ وہ بھی ایک پہلوان تھے، یہ بھی ایک پہلوان، وہ بھی پہلے سادھارن ہی پہلوان تھے، یہ بھی پہلے سادھارن ہی پہلوان تھے. لیکن ہوا کیا؟ ایک سید سے ان کا بھی پالا پڑا، ایک سید سے ان کا بھی پالا پڑا. سید کی نسبت کا احترام کر کے ہار کو گلے لگا کر وہ سید الطائفہ ہو گئے. انہوں نے ہار کو گلے لگا کر اور تبریزی رنگ اس لیے کہا کہ لوگ چھاؤں میں سکون پاتے تھے، آپ کو دھوپ میں سکون ملتا. تبریزی رنگ اس لیے کہ ان کے حضرت شمس تبریز کی بارگاہ میں ایک مولوی آیا جو خالص مولوی تھا. کیا تھا؟ خالص مولوی. درسگاہ کی روٹی کھا کے آیا. آپ کی نظر کا ایسا تیر چلا کہ پیر ملا، اور پھر پیر نے ایسا پلایا کہ اس مولوی کی دنیا بدل گئی. وہ مولائے روم بن کے کہنے لگا مولوی ہرگز نہ سن مولائے روم کا غلام شمس تبریزی. آپ کے خلفاء میں بھی ایک خلیفہ، آپ کے خلفاء میں بھی ایک خلیفہ تھے، میں ان کا نام فی الوقت بھول گیا، لیکن وہ علم ظاہری کے بڑے ماہر تھے. اور مولانا بشیر میاں بریلوی ماشاءاللہ جزاک اللہ بارک اللہ، اور منطق اور فلسفے کے اپنے وقت کے امام تھے. لیکن جب خانقاہ کا دلیا پلایا ہمارے شاہ جی سرکار نے تو دن کی دنیا بدل چکی تھی. اب تو گویا زبان حال سے اس مولوی کی زبان پہ ہی آ رہا ہے کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے. اور قادری ترنگ میں نے اس لیے کہا کیونکہ غوث پاک کا ایک مرید تھا. غوث پاک اپنی خانقاہ میں بیٹھے اپنے خادم کی خدمت وصول رہے تھے. ایک مرید تھا، حج پہ نکلا تھا، راستے میں طوفان آ گیا. مرید کا جو جہاز تھا پانی کا وہ ڈگمگانے لگا، کشتی ہچ کو لینے لگی. اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، بس زبان سے اتنا نکلا یا عبد القادر المدد، یا عبد القادر المدد. غوث اعظم نے اپنا پنجہ
نیچے سے ایسا لگایا کہ ڈوبتی کشتی کو سہارا مل گیا. ذرا ان کے پردوں کو دیکھو, حضرت شاہ جی شیر محمد کو دیکھو کہ نور محمد نامی حجام ابھی خط بنا رہا تھا. کہ اچانک مرید کی صدا آئی, اس مرید کی جو سفر حج پہ نکلا تھا, سمندر میں کشتی ڈوبنے والی تھی. کپتان تک نے اعلان کر دیا تھا کہ اب نہیں تو تب ڈوب جائے گی. اچانک مرید نے اپنے شیخ حضرت سرکار شاہ جی کا وسیلہ طلب کیا, اللہ کی مدد آئی. آپ وہاں سے اٹھے, اپنے حجرے میں گئے, باہر نکلے تو کپڑا بھیگا ہوا, شاہ زخمی تھا. لوگوں نے پوچھا, جواب نہ دیا. شانہ اس لیے زخمی تھا کہ جو مرید کی کشتی ڈوب رہی تھی اسے میں نے اپنے شانے اور شان مجددیت اس لیے کہا کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ العرب والعجم, جنہیں اپنے بھی مجدد کہے غیر بھی جو مجدد باجماع الامہ وہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پرتو بن کر اسی پیلی بھیت کی دھرتی پہ دکھا دیا کہ اے مجدد آپ اعلائے کلمت الحق کے لیے اکبر اور جہانگیر کی پرواہ نہ کی, 13 سال جیل میں قید رہے. آپ کا یہ غلام, یہ نمکخوار آج سے پہلوانی چھوڑ کر کے خانقاہ میں ساری زندگی 13 سال کا کٹھور پریشرم کیا. ایک روایت میں 14 سال, کسی میں 12, لیکن 10 سے زیادہ. سخت زکات, سخت ترک جلالی, ترک جمالی اور ترک حیوانات کر کے ان کے اس پرتبے کامل نے ثابت کر دیا کہ آپ ہی کے رنگ میں رنگنا ہے. وہ مصنوعی جیل تھی جس جہانگیر کی جیل میں رہ کر آپ کو شان جہانگیری ملی تھی. میں آپ کا پرتو, آپ کا غلام, آپ کے سلسلے کا مبلغ اپنے ساتھ سختی کر کے آپ کے رنگ میں ڈھالنا چاہے. کہنے سننے کو تو بہت کچھ ہے. You are so fortunate. کتنے خوش نصیب ہو to being in touch کہ آپ کنیکٹ ہو اس بارگاہ سے جہاں بڑے بڑے اولیاء زانوی ادب طے کرتے ہیں, جہاں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آیا کرتے تھے اور لنگر میں پرہیز کے کھانے کا مزہ چکھاتے تھے. اس لیے جتنی خوشیاں مناؤ کم, جتنی نسبتوں پہ ناز کرو کم. جب اس بے زبان کتے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جنت میں چلا گیا تو تم بھی خطب الافطاب کا دامن تھامے رہو, انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ. مگر پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو, دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اسی طرح جیسے بیٹھے نا ایسے بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. میں بھی بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ. جامعہ فیضان شہریہ کا دستار بندی کا پروگرام بڑا نورانی پروگرام جس کے لیے یہ بزم کو سجایا گیا ہے. اس لیے 5 سے 8 منٹ آپ ایسے بیٹھے رہیں اور یہ دستار بندی کا پروگرام ہوگا.